اور بلا شک و شبہ دنیا کسی پہ راضی ہوتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جنگل میں جا رہے تھے، سامنے ایک عورت آئی، زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، بڑا جناب لباس ایسا کہ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، ایسا لباس۔ قریب آئی، آ کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ تو کون ہے؟ تیرا لباس جو ہے وہ سونے کے تاروں سے ہے، بڑا عجب تیرا لباس ہے، میں تو حیران ہو گیا۔ اس نے جب اپنے منہ سے پردہ ہٹایا تو اس کے دانتوں کے اندر سے سانپ نکل رہے تھے۔ اس کی بھیانک شکل، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں منہ بند کر اپنا، مجھے غشی نہ آ جائے، تو کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں دنیا ہوں، بس اللہ کو حکم تھا آپ کو سلام۔ دیکھنے میں ایسی ہوں، حقیقتاً میں ایسی ہوں۔ کیا کہ یہ تیرے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ پہ یہ خون ہے، یہ کیا ہے؟ کہتی ہے یہ جو مہندی لگی ہوئی ہے نا، یہ ایک بھائی نے مجھ سے شادی کی ہے، اور خون اس نے میری خاطر اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر کے اور مجھ سے شادی کر لی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں زمین کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، دکان کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، جائیداد کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجے بھانجوں کو کر دیتے ہیں۔ کئی آپ دیکھتے ہیں خاندانوں میں، اللہ اکبر کبیر، اللہ دنیا کی خاطر، اور بندہ اپنے بھائی کو قتل کر کے خوش ہو جاتا ہے اس چیز پہ قبضہ کر کے کہ میں جناب اس سے شادی کر لی۔ سید انور شاہ صاحب جو ہیں مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، آج کل وہ تشریف لائے ہوئے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بھائی کا مکان تھا، وہ مکان جو ہے اس کی 40 لاکھ روپیہ قیمت لگ گئی یا 60 لاکھ روپیہ قیمت لگ گئی۔ بھائی نے کہا جی میں انہیں بیچنا ہے۔ جس بندے کو دیا سودا ہو گیا، وہ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بیانہ دیتے ہیں۔ اس بندے نے کہا یار یہ جو مکان ہے نا اس میں تیری بہن کا بھی حصہ ہے، وہ بھی لکھ کے دے پھر ہم آپ کو بیانہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میری بہن میں جیسے کہوں گا ویسے کرے گی۔ اس نے کہا نہیں یار اس کا بھی حصہ بنتا ہے، اس میں چوتھا حصہ اس کا ہے، فلانا پر لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ وہ کر لو، ہم آپ سے بیانہ کر لیتے۔ اس کا جو ٹھیک ہے۔ بہن کو بلایا، بڑا کھانے شانے پکائے، بڑا بہن کو ملا، بہن سے کہنے لگا بہن یہ مکان میں بیچنے لگا ہوں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ باپ کی نشانی ہے، میں بھی کبھی اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی ہوں کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، ادھر رہتی ہوں، آ کے ایک دن چل رہ جاتی ہوں، 2 دن رہ جاتی ہوں، اگر اس کو بھی بیچ دیا تو باپ کی نشانی ضائع ہو جائے گی، تو پھر تم کدھر جاؤ گے، اس کو نہ بیچو۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچنے کا اپنا حصہ جو ہے مجھے دے۔ اب بہن کو پتہ چلا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس نے کہا نہ بیچ، یہ ایسے رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچنا ہے، بات ہوتی رہی۔ اس نے بہن نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر بیچنا ہے تو جو میرا حصے کا پیسے ہوں مجھے دے دو، میں اس میں 10 لاکھ بنتا ہے یا 5 لاکھ بنتا ہے، جتنے پیسے بنتے ہیں وہ مجھے دے دو۔ اس چیز میں اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات اس نے کیا کیا، اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ دنیا کی جو محبت تھی اس کے دماغ پہ اتنی چڑھی، اس کو سمجھ نہ آئی کہ اگر تو قتل بھی کر دے گا تو یہ تو اس کی اولاد کے جائیداد منتقل ہوگی، تیرے ہاتھ تو پھر بھی نہیں آنی۔ اب بہن کو قتل کر دیا، پتہ چل گیا اس نے قتل کر دیا ہے۔ اب وہ مکان میں اس بہن کا جو خامند ہے وہ رہ رہا ہے، اور وہ جو بچہ ہے وہ جیل میں جائے۔ اس طرح جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری دنیا بڑی وسیع ہے، رزق بڑے وسعت ہیں۔ مومن جو ہے وہ کل کائنات جو اللہ کی اس کا دیش ہے، اس کا وطن ہے، وہ جدھر بھی جاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایسی ہزاریں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اپنی رضا، ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے حبیب کے راضی کریں۔
اللہ نفس اور طمع اور لالچ سے محفوظ فرمائے، اللہ ایسے امتحان سے بھی بچائے کہ جس میں ایسا موڑ آ جائے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے کو ناراض کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایسے چیزوں سے محفوظ فرمائے۔